بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے، میں مدینہ میں رہتا ہوں یا جدہ میں یا طائف میں رہتا ہوں، مجھے اگر حرم حدود میں آنا ہو کسی سے ملنے یا کسی کام سے تو کیا مجھے عمرہ کرنا ضروری ہے؟ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اگر آپ طائف میں رہتے ہیں تو طائف اور مکہ کے درمیان میقات ہے، قرن منازل، وہیں سے احرام باندھ کر آپ آئیں تاکہ آپ عمرہ کر لیں۔ اور جدہ جو ہے وہ چونکہ میقات کے اندر ہے، لہذا اگر آپ مکہ آئیں گے تو جو آپ کی رہائش ہے جدہ میں وہیں سے آپ احرام باندھ کر آئیں گے، اور اگر آپ مدینہ سے آتے ہیں تو مدینہ سے جو میقات ہے آپ اسی میقات سے ہی احرام باندھ کر آئیں گے۔ جو شخص سعودی عرب میں یا کسی ایسی جگہ پر رہتا ہے جو میقات کے اندر ہے تو اندر والوں کے لیے یہ حکم ہے جہاں ان کی رہائش ہے وہیں سے وہ احرام باندھ کر آئیں گے اور عمرہ کریں گے انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ افتتاح دکان کا ہو یا فیکٹری کا، بچوں کو بلا کر قرآن پڑھوا کر دعوت کرنا، یہ عمل کیسا ہے اور اس دعوت میں جانا درست ہے؟ دیکھیں، کسی بھی کام کی ابتدا اللہ کے نام سے، توحید سے ہونی چاہیے، اس میں برکت رہتی ہے، لیکن اس کے لیے یہ طریقہ کار جو ایجاد کیا گیا ہے کہ چند طلباء کو بلا لیا جائے، قرآن خوانی ہو جائے، اس کے بعد فیکٹری کی، دفتر کی، دکان کی افتتاح ہو جائے، یہ طریقہ بدعت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی دکان کا افتتاح کرتے ہیں تو آپ جائیں اور ان کلمات کو جو کسی کاروبار مرکز میں جا کر پڑھنا چاہیے، ایک اچھی جگہ پر جانے کے لیے کرنا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ یہ اس کے لیے یہی ہے کہ بغیر کسی تکلف کے آپ کوئی ایسا پروگرام رکھ لیتے ہیں جس میں آپ کسی ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں، دوستوں کو بلاتے ہیں تاکہ وہ اس کاروبار کے حوالے سے شریعت کی روشنی میں آپ کو آگاہی دیں، اسلام اس کاروبار کے بارے کیا کہتا ہے، کچھ آپ کو نصیحتیں کرے، اوروں کو بھی نصیحت کرے، ایک الگ چیز ہے، لیکن محض قرآن کریم کا انتخاب کر کے اس کو مکمل تلاوت کی جائے اور قرآن خوانی کی رنگ دیا جائے، یہ ایک بدعت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اہل حدیث ہو گئے تھے، اگر نہیں تو کیا ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کیونکہ نماز کے متعلق ان کی تحقیق منہج سلف پر نہیں؟ دیکھیں، کوشش کیا کریں کہ شخصی سوالات نہ ہی کیا کریں، اچھی بات ہوتی ہے۔ اب چونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو میں لا محالہ کچھ نہ کچھ کہوں گا۔ اگر آپ منہج سے واقفیت رکھتے ہیں، عقیدے کے بارے اگر آپ معرفت رکھتے ہیں تو اگر آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں یا ان کی تقاریر کے اوپر غور کریں، آپ کو پتہ چلے گا سلف صالحین نے جو ایک منہج دیا تھا اس منہج سے وہ شخص ہٹے ہوئے تھے، اور وہ سمجھو کہ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ عقیدے کا جو اہم ترین مسئلہ ہے، یہ تو چھوٹی باتیں ہیں، رفع الدین کرنا نہ کرنا، سینے پر ہاتھ باندھنا، یہ تو چھوٹی باتیں ہیں، عقیدہ اس سے اہم ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے وہ کافی کمزور تھے، اور آخری زندگی کا آخری دن کس طرح گزرا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی کی کتاب صفۃ الصلاۃ صلی اللہ علیہ وسلم میں صفحہ نمبر 76 سے 82 تک نماز کا مسئلہ پڑھا۔ اس میں انہوں نے مطلع امام مالک کی حدیث سے استدلال کر کے جہری نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے سے منع فرمایا، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت البانی جہری ہو یا سری دونوں نمازوں میں اہل حدیث موقف ہی بیان کرتے تھے۔ دیکھیے، علامہ البانی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں، اور بڑی اچھی تحقیق رکھتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود وہ امتی تھے، وہ نبی نہیں تھے۔
ان کا کوئی بھی موقف کسی مسئلے میں حرف آخر کا درجہ نہ رکھتا ہے اور نہ ہم نے کبھی اس انداز میں ان کو پیش کیا ہے، لہٰذا ان سے اختلافات ہو سکتا ہے، امتی سے اختلافات عقیدے میں عمل میں ہو سکتا ہے، لہٰذا انہوں نے بھی استدلالً بات کی ہے۔ موطا میں کوئی صراحت کے ساتھ مرفوع روایت ہو، مرفوع ہو اور بڑی واضح ہو اور متکلم فی روایت نہ ہو اور صریح ہو، موطا میں کوئی ایسی روایت نہیں ہے۔ انہوں نے بھی استدلال کیا ہے، اور ایک مجتہد کا اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اہل علم کے نزدیک ان کا یہ اجتہاد صحیح نہیں ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی نے کن کن حدیث کی کتابوں میں تحقیق کر کے سلسلۃ الصحیحہ ترتیب دی ہے؟ کیا یہ صرف سیاہ ستہ پر مشتمل ہے؟ ان کی تحقیق یا اور کتابوں پر بھی لکھا ہے؟ دیکھیں، سیاہ ستہ کا جو لفظ ہے نا، یہ لفظ آپ کو صرف بر صغیر پاک و ہند ملے گا۔ اگر آپ باقی دنیا میں چلے جائیں اور سیاہ ستہ کا لفظ استعمال کریں گے، وہ کیا ہوتا ہے؟ سیاہ ستہ ہمارے ہاں کہتے ہیں، یہاں بر صغیر پاک و ہند کے بعض لوگوں کی اصطلاح ہے، یہ 6 کتابیں ہیں، ان کو سیاہ ستہ کہتے ہیں۔ حالانکہ ان میں سے 2 جو کتابیں ہیں وہ صحیحین ہیں، ان کی صحت پر اتفاق ہے، وہ بخاری اور مسلم ہے۔ جو باقی 4 کتابیں ہیں نا، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ان کو آپ سنن اربع کہہ سکتے ہیں، یہ سنن اربع ہے۔ لہٰذا یہ اصطلاح بر صغیر پاک و ہند کے بعض لوگوں کی ہے، باقی دنیا اس اصطلاح کو نہیں جانتی، باقی اتنا جانتی ہے کہ یہ صحیحین ہے، یہ سنن اربع ہے، یہ سنن اربع ہے۔ علامہ البانی نے جو کتاب لکھی ہے السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، اس میں صرف یہ 6 کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ان کی نگاہ میں جتنی بھی کتابیں تھیں، مسند احمد بھی ہے، حاکم بھی ہے، بہت ساری کتابوں کو انہوں نے الحمدللہ جمع کیا ہے اور اپنے لحاظ سے تحقیق کی ہے، بڑی محنت کی ہے، کوشش کی ہے۔ ان کی کوشش بڑی قابل تعریف ہے، لیکن وہ غلطیوں سے پاک نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ جہاں ان سے غلطیاں ہوئیں درگزر فرماتے ہیں۔ کیا جس گھر میں کسی کا انتقال ہوا ہو گھر والے کھانا بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ ایک گھر میں 3 بھائی اور ان کی ایک بیوہ بہن رہتی ہے۔ بہن کے انتقال پر ایک کہتا ہے کہ ہم گھر پر ہی کھانا بنائیں گے، آیا کیا یہ صحیح ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ جس دن کسی گھر میں انتقال ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، یہ محلے والوں کا، اڑوس پڑوس کا حق ہے کہ وہ کھانا پکا کر ان کو کھلائیں۔ اس لیے فرمائیں اصنعوا لآل جعفر طعاما، لوگوں جعفر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ شہید ہو گئے اور جعفر کے گھر والے مصروف ہیں، جس گھر میں انتقال ہو جاتا ہے وہ مصروف ہیں، لہذا تم کھانا بنا کر ان کو کھلاؤ۔ جس دن میت ہو جائے اس دن حق ہمسائے کا، پڑوس کا حق ہے ان کو کھانا پکا کر کھلائیں۔ باقی 3 دن کی کہانی یہ میرے علم میں کہیں بھی نہیں ہے، اگلے دن اس کے بعد وہ خود پکائیں گے، کھائیں گے، یہ الگ بات ہے۔ رشتہ دار جمع ہو کر کھانا پکا کر ان کو شریک کریں، ان کو پتہ ہے یہ غم میں ہے، یہ کھانا نہیں کھائیں گے تاکہ ہم شریک ہو جائیں، لیکن اس کو مسنون عمل نہیں کہہ سکتے۔ پہلے دن دوست، احباب، رشتہ دار، یہ ہمسائے پکا کر کھلائیں، یہ حدیث ثابت ہے، اس کے علاوہ باقی نہیں ہے۔ میں پرفیوم استعمال کرتا ہوں جس میں الکحل ہوتی ہے، کیا اسے میں نماز ہو جاتی ہے؟ یہ سوال بارہا آیا ہے، چونکہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ سے کہا تھا ہمارے جو شیخ تھے اور سب سے زیادہ جن کے علم سے استفادے کا اللہ نے موقع دیا وہ السید ابو محمد بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے کئی ایک اس شعبے والوں سے رابطہ کیا، ان سے پوچھا کہ یہ کیا کہانی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک چیز کو لانگ پیریڈ کرنے کے لیے، جو چیز مہینے میں 2 میں خراب ہو جاتی ہے اس کو 2-3 سال
لانگ پیریڈ کرنے کے لیے یہ چیز استعمال ہوتی ہے، اور جو ہی پش کیا جاتا ہے وہ اڑ جاتی ہے، جس پر نہیں لگتی، ایک بات۔ دوسری بات ہے الکوہل کیا ہے، وہ ایک پاؤڈر ہے، اس کو اگر آپ چاہے لیکوڈ کر دیں وہ ایک پاؤڈر ہے، اور وہ بذات خود اس کو ہاتھ لگ جانا یا کپڑے کو لگ جانا وہ پلید نہیں ہے۔ جیسے تمباکو ہے، تمباکو استعمال کرنا حرام ہے، لیکن تمباکو کیا ہے، وہ ایک بوٹی ہے، اس بوٹی کو آپ ہاتھ میں لے سکتے ہیں، آپ کے کپڑوں کو آپ کھیت سے گزرے لگ سکتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس کی تاثیر غلط ہے، وہ تو ایک پودا ہے۔ یہ آپ عام طور پر جو استعمال کرتے ہیں افیون جس کو کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اس سے جائز طریقے سے بھی آپ لیتے ہیں، جس کو آپ خشخش کہتے ہیں۔ یہ جو خشخش ہے آپ استعمال کرتے ہیں، اس کو اگر ایک طریقے سے کٹ لگا دیا جائے تو اس کے بعد کیا ہے، وہ ایک الگ چیز بن جاتی ہے، وہ ایک افیون بن جاتی ہے۔ اس کے بڑے بڑے کھیت ہیں، کھیتوں سے آپ گزر سکتے ہیں، آپ کے کپڑوں کو لگے گی، کون سی پلید ہوگی؟ اس کا جو استعمال ہے وہ غلط ہے۔ تو یہاں بھی معاملہ یہی ہے کہ اس کو آپ پلید نہیں کہہ سکتے، اس کا جو استعمال ہے، آپ نے جو استعمال کیا، منہ میں ڈالا، اس کے بعد اس کی جو تاثیر ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہاں جو ہے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یہ کہ چیز لانگ پیریڈ ہو جائے، اس کے بعد جب پش کیا جاتا ہے اگر وہ کپڑوں کو لگ بھی جائے تو کپڑے پلید نہیں ہوتے، اگر اڑ جائے تب بھی اڑ جائے، لہٰذا اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ جو ہمارے شیخ نے بتایا تھا اس کا خلاصہ بتا دیے، نہ میرا موقف نہ میرے شیخ کا موقف، حرف آخر ہے۔ اگر غلطی ہو گئی ہے اللہ معاف فرما دے، کسی اور سے آپ مزید پوچھ سکتے ہیں۔ کسی ذاتی کام کی غرض سے حرم آتا ہے تو کیا احرام باندھ آنا ضروری ہے، عمرہ کرنا ضروری ہے، یہ بغیر عمرے کے اپنا کام کر کے جا سکتا ہے؟ یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ جو شخص حرم میں آئے چاہے وہ قرب و جوار میں رہتا ہو وہ پہلے عمرہ کرے، عمرے کا حکم قطعاً کہیں بھی نہیں ہے سر۔ اگر ایسا تو پھر مکہ میں رہنے والا یہ قرب و جوار جو آئے دن آتے تھے ان کو تو عمرے کرنے پڑتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔